رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ کھجور کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے افضل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پڑھ لینا مجھے ساری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ ہوا چلی تو نئی بارشیں بھی ساتھ آئیں، زمین کے چہرے پہ آیا نکھار کا موسم۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ تیری جنت میں کس طرح پہنچیں، راہ میں پڑتا ہے پل سے رات کوئی۔ ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفحہ زیست کو پلٹو گے تو یاد آؤں گا۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ ایک نئے انداز میں اب ہے مزاج دوستی، رابطہ سب سے ہے لیکن واسطہ کوئی نہیں۔ کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آیت پڑھتے سنا، وہی آیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو بلکہ اجازت دے دو۔ دل سخت ہو جائے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل کو نرم رکھنے والے آنکھوں میں آنسوں کے موتی سجاتے رہتے ہیں۔ ندامت کے آنسو رب کریم کے ہاں مقبول ہو کر گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ دل کو نرم رکھیے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کا تعلق آنسوؤں سے برقرار رہتا ہے اور آپ بلند مقام کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ مقام کی جس میں رب کی رضا ہے۔ بے حس انسان کسی کی تکلیف کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، کسی درد کے مارے ہوئے کے درد کو بے حس کیا جانے۔
دکھ درد تو دور کی بات، بے حس انسان تو کسی کی خوشی کو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو بس ہوں ہاں کرتے ہوئے اپنے لا تعلق ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ پوری کوشش ہو کہ ہم بے حس نہ ہو جائیں کہ بے حس انسان اپنے خول میں ہی جیتا ہے۔ خوش وہ ہے کہ جو اپنے خول سے نکل کر دوسروں کے احساس کے ساتھ جیے۔ اکثر لوگوں کے کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاید ٹھیک سے پلاننگ نہ کی ہو، شاید وقت سے پہلے کرنے کا سوچ رہے ہوں، شاید وقت کے گزرنے کے بعد اس پر کام کر رہے ہوں، شاید اچھی ٹیم میسر نہ ہو، شاید یہ ہو شاید وہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے اور ضروری جو کسی بھی کام کے کرتے وقت ہے وہ ہے کہ اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کام شروع کریں، انشاءاللہ کام ٹھیک ہوگا۔ کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، کچھ لوگ اپنی غلطی تو تسلیم کر لیتے ہیں مگر معذرت نہیں کر پاتے، اور کچھ غلطی بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور معذرت بھی کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کس جگہ ہیں۔ برے کام میں پڑھ کر بندہ برا ہی بنتا ہے۔ اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بری محفلیں چھوڑے اور پھر نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ چند برے کام ایسے ہیں کہ آپ چھوڑنا بھی چاہیں چھوڑ نہیں سکتے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ برے کام کی طرف جایا ہی نہ جائے، ورنہ واپسی کا راستہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ گھر کے سربراہ سے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا تو اب یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ گھر والوں کی بہترین تربیت کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ایک قدم آگے جائیں تو پہلے اپنی تربیت اور اپنا خیال آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ گھر کا سربراہ اپنے رب کے کتنے قریب ہے اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس قدر عمل کرتا ہے۔ یہاں سے سکون شروع ہوتا ہے۔ کسی پریشان کی پریشانی دور کر سکیں تو بہت خوب، مگر دھیان رہے کہ آپ کی کسی بات یا کسی عمل سے کوئی پریشان مزید پریشان نہ ہو جائے۔ یقین کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہو گیا تو سکون سے آپ بھی نہیں رہیں گے۔ کسی کی ناقدری بالکل نہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جانے انجانے میں کسی کی ناقدری کر کے ایک باصلاحیت فرد کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کی قدر کی جائے جو معمولی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن آپ کی قدر اور حوصلہ افزائی سے اس میں مزید نکھار آ گیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ حقوق العباد، ماں کا دن منا لو اور باپ کا بھی منا لو۔ مزدور کا دن آئے تو اس میں مزدور کے حقوق بیان کر لو۔ بس ایک چیز کبھی نہ بھولو کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بہت تاکید کرتا ہے۔ شاید معاشرے میں خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ہم بندوں کو بھول گئے ہیں۔ یہ کیا کہ صرف ایک دن مختلف لوگوں کے حوالے سے منا کر پھر انہیں بھول جاؤ۔ یاد رکھیں، روزانہ اچھے سے حقوق العباد ادا کرتے رہیں گے تو آپ کو حقوق اللہ ادا کرنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ کی مصلحت، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ سورۃ البقرہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ پاک قرآن میں گواہی دیتا ہے۔ سنو، ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ اب بہت قریب ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ پاک نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ یا رب کہہ دے خیر کن اب، آمین۔ تہجد کے وقت اللہ پاک وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ پسندیدہ دعا، اور ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ پاک تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا،
وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ پاک سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ پاک ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ سورہ یوسف، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ کی دعا: اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے، جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ساری مشکلیں، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اللہ پاک تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ پاک انتظار ضائع نہیں کرتا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ پاک تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ 2 مخلص دل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ پاک کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ پریشان دل، اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خیال و خواب کی صورت بکھر گیا ماضی، نہ سلسلے نہ وہ قصے نہ اب وہ افسانے، نہ قدرداں نہ کوئی ہم زبان نہ انسان دوست، فضائے شہر سے بہتر ہیں اب تو ویرانے، بدل گئے ہیں تقاضے مزاج وقت کے ساتھ، نہ وہ شراب نہ ساقی نہ اب وہ میخانے۔ اللہ کی خاطر صبر، جو رب 1 ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائیگاں کیسے جانے دے سکتا ہے۔ دعا کا پورا ہونا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ پاک دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔
قبولیت کی نشانی جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ تہجد نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑو، دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اسے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ نصیب بدل دو، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ کن کی منزل، دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ پر کیا ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے، کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ زندگی کیا ہے، آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، سمجھ میں آئے تو غور کرنا، غرور نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں 3 ہیں، تکبر، حرص اور حسد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت کے دن پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ آتش دوزخ نہ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک نگاہ ہی بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ خدا بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا، نماز فجر پڑھتے ہو؟ بولا، آنکھ نہیں کھلتی۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے لیے کامیاب بنیں۔ دل تہجد میں تھا، فجر ہستی ہوئی، زہری آرام عصریں قضا ہو گئیں، پھر نہ مغرب رکی، اس طرح زندگی کی عشاء ہو گئی۔ ان باتوں پہ صبر کرنا جن کو برداشت کرنا ناممکن لگ رہا ہو، ہمیں مضبوط انسان بناتا ہے، اور مضبوط انسان ہی زندگی کا کٹھن سفر طے کر سکتا ہے، وگرنہ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سو صبر کرنا سیکھیں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ جب آپ کے ارد گرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہ پائیں تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے۔ اپنے آنسو خود پہنچنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ بیویاں کچھ بھی کہتی رہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد کبھی اپنے دروازے و خوش اخلاقی بہنوں پہ بند نہ کرنا۔ جن بیٹیوں کا مائکہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا گھٹ گھٹ کے جینا اور ان کے بچوں کی احساس کمتری شروع ہو جاتی ہے۔ قطع رحمی کروانے والی بیویاں کبھی آپ کی قبر میں حساب دینے نہیں جا سکتی۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں، ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔